ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور ملت کی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی بڑائی و کبریائی حمد و ثنا بیان کرنا چاہتا ہوں، جس نے ہمیں اور آپ کو اس روح زمین پر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ہمیں اور آپ کو یوں ہی بے بس، بے سہارا، لاچار نہیں چھوڑا، اور رب العالمین کے ہم پر یہ احسانات ہیں کہ ہمیں اور آپ کو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام اس دنیا کے اندر بھیجے۔ درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ محمد عربی سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، آج آپ کے سامنے جس موضوع سے حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے توحید اور ایمان۔ توحید کتنی بڑی دولت ہے، ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ توحید کیا ہے، ایمان کیا ہے، ان ساری چیزوں کو ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ توحید کیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ توحید بڑی دولت ہے یا آج ہم دنیا کے اندر جو عیش و عشرت سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین تیسرے پارے کی لاسٹ آیت میں فرمایا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض۔ اللہ رب العالمین کہے گا، میرے بندو اگر تم کفر کے حالت میں میرے پاس آئے، اگر تم کلمہ توحید میرے پاس لے کر نہیں آئے، اگر تم کفر کے حالت میں میرے پاس آ رہے ہو، وہ بندہ اللہ رب العالمین سے کہے گا، اے اللہ تو دنیا بھر کا سونا چاندی لے لے، اے اللہ میرے پاس بہت دولت ہے، تو ساری دولتوں کو لے لے لیکن مجھے بخش دے۔ اللہ رب العالمین ان کے ثانی سونے اور چاندی کو قبول نہیں فرمائے گا اور انہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں،
بھائیوں اس آیت سے ذرا اندازہ لگائیں کہ توحید بڑی دولت ہے یا آج دنیا کے اندر ہم دنیا کے اندر دولت کو کمانے کے لیے آج حرام کو حرام نہیں سمجھائے. آج روزی آنی چاہیے, چاہے وہ حلال طریقے سے آ جائے چاہے وہ حرام طریقے سے آئے. آج ہم صرف دولت کے پیچھے پڑے ہیں, آج صرف دولت کے لیے پڑے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, دولت ایمان اتنی بڑی دولت ہے, توحید اتنی بڑی دولت ہے کہ حضرت بلال حبشی سے پوچھو. وہ بلال حبشی جو کالے کلوٹے ہیں, نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں, جب اذان دیتے ہیں تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں, وہ ایمان لاتے ہیں. ان کے مالک نے انہیں جب مارنا شروع کیا, یہاں تک کہ انہیں ریتیلی زمین پہ, گرم زمین پہ انہیں لٹا دیتے تھے اور لٹا دیتے تھے. دوپہر کا وقت ہے اور کڑکتی دھوپ میں لٹا دیتے ہیں اور اوپر سے ایک بھاری پتھر لاد دیتے ہیں. اور ان کا بادشاہ کہتا ہے, ان کا مالک کہتا ہے, اے بلال تیری کوئی بڑی غلطی نہیں ہے, تو کوئی بڑا غلطی نہیں کیا ہے, تو بہت نیک ہے, تو بہت اچھا غلام ہے, تو کوئی آج بڑی غلطی لے کر نہیں آیا ہے. اے بلال تیری اتنی بڑی غلطی ہے, صرف تو محمد کا دین اپنا لیا ہے, تو نے نیا دین اپنا لیا ہے, تو نے کلمہ توحید کا اقرار کر لیا ہے, اور آج تیری کوئی بڑی غلطی نہیں ہے. اے بلال تو اسے چھوڑ دے, ہم تجھے ستائیں گے نہیں, ہم تمہیں نہیں ماریں گے, ہم تمہیں پریشان نہیں کریں گے. لیکن توحید اتنی بڑی دولت ہے, توحید اتنی بڑی دولت ہے کہ حضرت بلال کے دل سے بھی توحید کے کلمے نہیں چھوڑ رہے ہیں. یہاں تک کہ جب ان کا غلام کہتا ہے تو توحید چھوڑ دے, تو حضرت بلال کہتے ہیں احد احد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. اللہ کی صدائیں گونج رہی ہیں, اللہ زبان سے کلمے توحید نکل رہا ہے کہ میرے دلوں سے آج نہیں چھوٹے گا, ایمان میرے دلوں سے نہیں نکلے گا. یہ توحید کی اہمیت ہے. اور میرے پیارے بھائیوں, اسے ہلکے میں نہ لیں کہ یہ توحید چھوٹا سا کلمہ ہے, یہ اتنا بھاری کلمہ ہے, اتنا بھاری کلمہ ہے کہ کل قیامت کے دن نام اعمال کو تولا جائے گا, سارے لوگوں کا نام اعمال بھی تولا جائے گا. اس میں ایک شخص ایسا آئے گا جو بہت بڑا گنہگار ہوگا, اس کے پاس زنا بھی ہوگا, جھوٹ بھی ہوگا, سارے گناہ اس کے پاس موجود ہوں گے. لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے وہ جب جائے گا, اللہ رب العالمین کہے گا, میرے بندے آج تو تیری گناہ کے رجسٹر بھرے پڑے ہوئے ہیں, آج تو گناہ بہت لے کے آ گیا ہے. اے میرے بندے, کیا میرے فرشتوں نے تیرے ساتھ ناانصافی تو نہیں کیا ہے؟ اے میرے بندے, کیا میرے فرشتوں نے صرف تیرے گناہ کو لکھا ہے؟ کیا میرے فرشتوں نے تیری نیکی کو نہیں لکھا ہے؟ وہ بندہ کہے گا, اے اللہ میں تو گنہگار تھا, میں بہت بڑا گنہگار تھا, تیرے فرشتوں نے ناانصافی نہیں کی ہے, جو حقیقت تھی وہی لکھا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کہے گا, میرے بندے تیرے پاس تو کچھ نیکیاں ہیں, آج تو میرے پاس کچھ تو نیکیاں لے کر آیا ہے, آج تیری اسی بنا پہ بخشش کر دی جائے گی. وہ بندہ کہے گا, کون سی ایسی نیکیاں ہیں؟ اور میرے پیارے بھائیوں, یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس بندے کی کتنی گناہ تھی. ایک رجسٹر نہیں, دو رجسٹر نہیں, بلکہ 99 رجسٹر اس کے گناہ کے بھرے پڑے ہوئے ہیں. اور چھوٹا سا نام اعمال نہیں ہے, چھوٹا سا نام اعمال نہیں ہے, بلکہ اتنی لمبی رجسٹر ہے کہ جہاں تک اس کی نظریں جا رہی ہیں صرف اس کے رجسٹر نظر آ رہے ہیں. وہ بندہ اسی بنا پہ کہے گا, اے اللہ یہ کلمہ توحید کا تو چھوٹا سا ٹکڑا ہے, کیسے مجھے اس کے بنا پہ معافی مل جائے گی, کیسے ہمیں اس کے بنا پہ بخشش مل جائے گی؟ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا, اے میرے فرشتوں لے آؤ ترازو کو رکھا جائے, لے آؤ میزان کو رکھا جائے. آج معلوم پڑ جائے گا کہ توحید کی اہمیت کیا ہے, کلمہ توحید کی پاور کیا ہے, آج یہ معلوم ہو جائے گا. لہذا ترازو کو لایا جاتا ہے, ایک پلڑے پہ کلمہ توحید کو رکھا جاتا ہے اور ایک پلڑے پہ اس کے 99 رجسٹر رکھا جاتا ہے. اللہ کی قسم 99 رجسٹر ہلکا پڑ جاتا ہے اور کلمہ توحید کا پلڑا بھاری پڑ جاتا ہے. یہ کلمہ توحید کی اہمیت ہے, یہ کلمہ توحید کی اہمیت ہے. آج دولت کے پیچھے بھاگنے والوں, میرے پیارے بھائیوں, او کرنیل گنج کے لوگوں سن لو, یہ توحید اتنی بڑی دولت ہے, یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ خبیب سے پوچھو, مکہ کے بازار میں انہیں الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور خبیب سے کہا جاتا ہے, اے خبیب تو ایمان چھوڑ دے, تو کلمہ توحید چھوڑ دے,
دے، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اے خبیب، یہاں تک کہ اگر تو چاہتا ہے تو تجھے مکہ کی سلطنت بھی دے دیں، اگر تو چاہتا ہے تجھے مکہ کی سلطنت بھی دے دیں۔ بعض لوگوں نے کہا اے خبیب تو لڑکیوں پہ اپنی نظر دوڑا دے، جو لڑکی تجھے پسند آ جائے اے خبیب تیرا اس کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا۔ اے خبیب تو چھوڑ دے کلمہ توحید، تو چھوڑ دے ایمان، لیکن میرے پیارے بھائیوں ذرا سوچو کلمہ توحید کیا چیز ہے، ذرا سوچیے ایمان کیا چیز ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا ایمان کیسا ہے؟ بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور میں 15 سال سے اوپر کے لوگوں سے میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر کوئی کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ کلمہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں، ایمان کے کتنے ارکان ہیں، اور کلمہ توحید ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور ایمان ارکان کیا ہیں، آج کوئی کھڑے ہو کر بتلا دے۔ بہت کم ایسے ملیں گے جنہیں کلمہ توحید کے رکن معلوم ہیں، جنہیں ایمان کے رکن معلوم ہے۔ کلمہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں یہ آج بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا۔ یہاں تک کہ یہ چاہیے، یہ ضروری ہے کہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد ہر لوگوں کو کلمہ توحید کی قسموں کو معلوم ہونا چاہیے، ایمان کے کتنے ارکان ہیں اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں یہ کلمہ توحید بہت بڑی چیز ہے اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ کلمہ توحید ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ آئیے اگر بات چلی گئی تو بتلا بھی دیتا ہوں، ذرا غور سے سنیے کہ کلمہ توحید ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے اور کلمہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں، ایمان کے کتنے ارکان ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ ہر بچے کو معلوم ہونا چاہیے، یہ یاد کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ ہمیشہ ذہن و دماغ میں رہنا چاہیے۔ توحید کہتے ہیں عبادت اور اللہ کے ساتھ خاص دوسری باتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ماننا، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، عبادت اللہ کی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، ساری چیزیں ہمیں اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اتنا فی دفاع نہیں کر دیا گیا، بلکہ توحید کی بھی علماء کرام نے 3 رکن کو بتلایا ہے۔ سب سے پہلی چیز توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں ذرا غور سے سنو، یعنی اس سارے جہان کا، اس سارے برہمانڈ کا مالک ایک ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے، ہمیں اس پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اچھا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم توحید کی 3 قسمیں ہیں ان میں ایک قسم پر ہم ایمان لے آئیں، یعنی توحید ربوبیت پہ ایمان رکھ لیں تو کیا ہمارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے؟ آئیے قرآن کی آیت سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ مکہ کے مشرکین بھی توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، وہ توحید ربوبیت کا انکار نہیں کرتے تھے، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ جب ان سے تم سوال کرو کہ زمین کو بنانے والا کون ہے، آسمان کو بنانے والا کون ہے، اس زمین پہ جتنے انسان ہیں، یہ جو اچھے سے نظام چل رہا ہے، ان سب کا چلانے والا کون ہے، اس زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، تو وہ یہی کہتے تھے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ وہ اللہ ہے، زمین و آسمان کو بنانے والا اللہ ہے، ساری چیز کا پالن ہار اللہ ہے۔ یہی توحید ربوبیت ہے اور وہ اقرار کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مشرکین سے بھی لڑائی کی، کس لیے لڑائی کی؟ کیونکہ وہ توحید الوہیت کا انکار کرتے تھے، اور توحید الوہیت کہتے ہیں کہ عبادت اگر ہم کریں، دعا کریں، اگر ہم ڈریں اور اپنا نظر و نیاز مانگیں، اگر ہم کچھ مشکل غصہ بھی مانیں کسی کو تو صرف اور صرف اللہ کو مانیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اس روح زمین پہ پیدا کیا ہے، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں اور باطلہ معبود سے بچے رہیں۔ یہ توحید الوہیت ہے۔ اور تیسری چیز توحید اسماء و صفات، یعنی قرآن کے اندر یا احادیث کے اندر جتنے بھی اللہ کے نام آئے ہیں ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے، ہمیں اس پر توکل رکھنا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کہہ رہا ہے میں رحیم ہوں، یعنی رحم کرنے والا ہوں، تو ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے کہ ہاں اللہ واقعی میں
رحم کرنے والا ہے۔ اب اگر کوئی اپنا نام رحیم رکھ لے، اپنا نام کوئی سمیع رکھ لے اور یہ دعویٰ کرے کہ میں تو سننے والا ہوں، معاف کیجیے، وہ توحید کے خلاف ہے اور اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، کیونکہ تینوں چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ یہ تھی توحید کی تین قسمیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ یہ توحید کی تین قسمیں ہیں اور ایمان کے بھی 6 ارکان ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے: ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ نیکی وہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، یعنی ہمیں ایمان رکھنا ہے تو اللہ پر رکھنا ہے، کسی بابا کے پاس نہیں، کسی مزار پہ جانے کے بعد اسے مشکل کشا ماننا یہ توحید کے خلاف ہے۔ وَمَلَائِكَتِهِ اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، وَكُتُبِهِ اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا ہے، یعنی جو قرآن مجید ہے ہمیں اس پر ایمان لانا ہے، ہمیں اس پر توکل رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ آسمانی کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے۔ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا ہے، یعنی دنیا کے اندر جتنے نبی اور رسول بھیجے گئے ان پر ہمیں توکل رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت پر بھی ایمان لانا ہے، یعنی اس دنیا کے اندر ہم آئے ہیں تو اس دنیا سے ہمیں جانا بھی ہے، ہمیشہ کی زندگی یہ نہیں ہے، اس دنیا سے جانا ہے اور قیامت بھی واقع ہوگی اور میدان محشر کا بھی دن ہوگا۔ والقدر خیرہ وشرہ ہمیں اپنے تقدیر پر ایمان لانا ہے، اگر ہماری زندگی میں اگر اچھائی ہو رہی ہے تو ہمیں اس پر بھی ایمان لانا ہے، اور اگر آج ہمیں دن بھر میں لاس ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے تو ہمیں اس پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ ہماری تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ آج کے نوجوان کی بہت بڑی پریشانی ہو چکی ہے، اگر اسے پرافٹ مل رہا ہے، اگر اسے نفع مل رہا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ آج کا دن کتنا اچھا ہے، آج کا دن تو بہت اچھا ہے کہ آج مجھے فائدے ہی فائدے نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر اسے لاس ہو رہا ہے، آج اسے نقصان لگ رہا ہے، تو آج کے نوجوان کا یہی کہنا ہے کہ آج کا دن کتنا بڑا منحوس دن ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ توحید کے خلاف ہے، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ تو ایمان کے بھی 6 ارکان ہو گئے، کون کون؟ اللہ پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا، یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ان ساری چیزوں پر ہمیں ایمان لانا ہے، یہ ایمان کے ارکان ہیں، اور ایمان کی بھی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، 70 سے زیادہ شاخائیں ایمان کی ہیں۔ آئیے مسلم شریف کی حدیث سے دیکھتے ہیں: الایمان بضع وسبعون شعبۃ اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایمان کی بھی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، ان میں سب سے بلند شاخہ ہے لا الہ الا اللہ کا کہنا، یعنی کلمہ توحید کا اقرار کرنا۔ یہ سب سے بڑا شاخیں ہیں، یہ سب ایمان کی سب سے بڑی شاخیں ہیں۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ راز سب سے چھوٹا، جو سب سے چھوٹا ہے وہ راستے سے کسی موذی چیز کا ہٹا دینا، یعنی راستے میں کوئی چیز پڑی ایسی ہے جس سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، اس کو راستے سے ہٹا دینا، یہ ایمان کی سب سے چھوٹی شاخیں ہیں۔ اور ایمان کی ایک شاخ یہ بھی ہے وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ذرا سوچیے حیا ہے کہ نہیں ہمارے اندر؟ آج حیا معاشرے سے ایک دم ختم ہو چکی ہے، آج معاشرے کے اندر حیا نہیں رہ گئی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ایمان کی ایک شاخ ہے حیا۔ آج ہم کیوں حیا نہیں کر رہے ہیں؟ آج دیکھا جا رہا ہے، آج نوجوان جو ایسے لباس کو پہن کر بازاروں میں چل دیتے ہیں کہ ان کی ساری شرمگاہ دکھائی دیتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، عورتوں سے پہلے تمہیں حیا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تمہیں بھی پردہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے محمد آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جب وہ بازاروں میں جائیں، جب وہ مارکیٹ میں جائیں، یہ نوجوانوں سے مخاطب کیا گیا ہے، اے محمد آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جب بازاروں میں جائیں، مارکیٹوں میں جائیں تو اپنی نگاہ کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہ کو نیچی رکھیں۔ آج کا نوجوان بتلائیے کہاں میری نگاہیں رہتی ہیں؟ کیا ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور ہمیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ عورتوں سے پہلے یہ مردوں کو حکم دیا گیا ہے، اس کے بعد عورتوں کو حکم دیا گیا ہے اے عورتوں تم بھی جب بازاروں میں جاؤ، مارکیٹوں میں جاؤ، تم بھی اپنی نگاہ کو نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ آج ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے معاشرے میں کہ آج بے حیائی عام ہو چکی ہے؟ بازاروں میں چلے جاؤ تمہیں بے حیائی عام ملے گی۔ یہ ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ہم اور آپ نے ایمان کو چھوڑ دیا، توحید کو چھوڑ دیا، اور آج ہمارا رونا ہے کہ آج کی حکومت ہمیں پریشان کرتی ہے، آج کی حکومت ہمیں دبا کے رکھی ہے۔ معاف کیجئے میرے پیارے بھائیوں، یہ ہمارے کرتوت ہیں۔ جب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑا، جب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ دیا تو کہاں سے میری مدد آئے گی؟ ورنہ قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم فکر نہ کرو، تم غم نہ کرو، ہم تمہیں ہی بادشاہت دیں گے، ہم تمہیں ہی سر بلند کریں گے۔ لیکن آگے کا کیا کہا گیا؟ ان کنتم مومنین، کہ تم مومن بن جاؤ۔ اور مومن بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج یہ بتلائیں کہ ہم آج ہفتے میں 5 وقت کی نماز پڑھے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو پچھلے جمعہ سے لے کر اب تک جمعہ تک کتنے لوگ 5 وقت کی نماز پڑھے ہیں؟ ذرا بتلائیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجھے بتلا دے کہ آج تہجد کی نماز پڑھی ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، جب تک ہم نبی کے فرمان کو نہیں پکڑیں گے، جب تک ہم قرآن کو نہیں پکڑیں گے، جب تک ہماری مدد نہیں آ سکتی ہے، ہم کامیابی نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دولت ہو گئی تو یہ مت سمجھے کہ ہم بہت امیر ہو گئے، ہم بہت کامیاب ہو گئے۔ کامیاب کون ہیں؟ ابھی شروع کیا جب بتلایا کہ کامیاب وہ ہیں جن کے پاس توحید ہے، جن کے پاس ایمان ہے، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں معلوم ہے یہ بات کہ آج کے دور میں توحید اور ایمان کو پکڑ کر چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ بہت پریشانیاں آئیں گی، یہ معلوم ہے کہ بہت پریشانیاں آئیں گی اگر ایمان پر ہم چلیں گے، توحید پر چلیں گے، لیکن ہمیں اس سے گھبرانا نہیں ہے، ہمیں اس سے نہیں گھبرانا ہے۔ ارے گھر چھوڑنے کی بات آئے تو گھر بھی چھوڑ دو ایمان کے لیے۔ اگر ہمیں ماں باپ کو چھوڑنے کی بات آئے تو ہمیں ماں باپ کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، لیکن ایمان سے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ہماری عزت جا رہی ہے تو جانے دو، لیکن ایمان سے کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ وہ حضرت سمیہ کو دیکھ لو کہ ان کا شوہر یاسر اور ان کا بیٹا عمار کھڑا ہوا ہے۔ ابو جہل کو معلوم ہوا کہ حضرت سمیہ ایمان لے آئی ہیں، وہ کلمہ توحید کا اقرار کر لیا ہے، وہ محمد کا نیا دین اپنا لیا ہے۔ حضرت سمیہ کو بلایا، ایک طرف ان کے شوہر کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف ان کا بیٹا کھڑا ہوا ہے۔ حضرت سمیہ سے ابو جہل کہتا ہے اے سمیہ، اگر تو ایمان نہیں چھوڑتی ہے تو تیرے شوہر اور تیرے بیٹے کے سامنے ابھی برہنہ کر دیا جائے گا، ابھی تیری عزت کو تار تار کر دیا جائے گا، تجھے ننگا کھڑا کر دیا جائے گا۔ لہذا حضرت سمیہ نے وہاں کوئی ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا، وہ ایمان کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ وہ کہہ رہی ہیں اے ابو جہل، تجھے جو کرنا ہے کر لے، ارے مجھے ایسی عزت کی کیا ضرورت ہے، ایسے عزت کی کیا ضرورت ہے کہ جب ایسی عزت کی کیا ضرورت ہے، ارے مجھے تو عزت وہاں چاہیے کہ جب میدان محشر کا دن ہو، جب میدان محشر کا دن ہو وہاں مجھے عزت کے کپڑے چاہیے، وہاں مجھے عزت مل جائے، تو دنیا کی ہمیں عزت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دنیا کی کوئی عزت کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو ننگا کر دیا جاتا ہے، باپ بیٹے کھڑے ہیں لیکن ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا۔ یہاں تک کہ میرے پیارے بھائیوں، مورخین لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضرت سمیہ کو بیچوں بیچ سے الگ کر دیا جاتا ہے، بہت بری طریقے سے انہیں شہید کیا
کیا جاتا ہے کہ تاریخ کے پنوں میں لکھا گیا ہے کہ ایسی عورت کوئی نہیں ہے جس طرح حضرت سمیہ کو قتل کیا گیا ہے، جس طرح حضرت سمیہ کو انتقال کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، عزت کی پرواہ نہیں، جان چلی گئی جانے دو لیکن ایمان نہیں جا رہا ہے۔ ذرا تصور کریں، اپنے دلوں میں جھانکیں، کیا ایمان ہے؟ اس طرح ہمارے دلوں میں ایمان ہے۔ آج دولتوں پہ بک جانے والا مسلمان آج اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ ایسے مسلمان ہونے سے کیا فائدہ کہ ہم نماز نہ پڑھیں، ہم روزے نہ رکھیں، ہم قیام اللیل کے اہتمام نہ کریں، ہم اپنے غریبوں کی مدد نہ کر پائیں، ہم اللہ کی عبادت نہ کر پائیں، اور ہم مسلمان ہونے کے بعد کلمہ توحید پر پیدا ہو جانے کے بعد کسی مزاروں پہ جانا، کسی باباؤں کے پاس جانا، میرے پیارے بھائیوں، یہ توحید کے خلاف ہے۔ اور توحید کے اندر ایک ذرہ کے برابر شرک نہیں ہے۔ ایک ذرہ کے برابر اگر شرک ہے تو تمہیں جہنم میں جانا ہے، اور 1-2 سال کے لیے نہیں، ہمیشگی کے لیے جہنم میں رہنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر ایمان کی خاطر تمہیں گھر بار چھوڑنا ہے، ماں باپ چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو، لیکن ایمان سے کمپرومائز نہ کرنا۔ حضرت سعد بن مالک کو دیکھ لو، اپنے ماں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا اس واقعے کو غور سے سنیں کہ ایمان کے لیے کیا کیا صحابہ کرام نے کیے، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں، لیکن ایمان کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ حضرت سعد بن مالک کو دیکھ لو، اپنے ماں سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن وہ ایمان لے آتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، کلمہ توحید کا اقرار کر لیتے ہیں۔ لوگوں نے حضرت سعد بن مالک کی ماں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے سعد کی ماں، تیرا بیٹا تو کلمہ توحید کا اقرار کر لیا ہے، تیرا بیٹا تو مسلمان ہو گیا ہے، کیا تیرا بیٹا تیرا بات مانے گا؟ ارے اگر تیرا بیٹا تیری بات مانے گا تو وہ آ رہا ہے، ابھی اسے منع کر دو کہ وہ کلمہ توحید کو چھوڑ دے، وہ محمد کا نیا دین کو چھوڑ دے۔ ماں بہت فخر سے کہتی ہے، مجھے تو یقین ہے، ارے میرا بیٹا جو مجھے اتنا پیار کرتا ہے، کیا میری چھوٹی سی بات کو نہیں مانے گا؟ کیا میری چھوٹی سی بات کو نہیں مانے گا میرا بیٹا؟ لہذا حضرت سعد بن مالک گھر کے اندر دستک دیتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ ان کی ماں کہتی ہے، اے میرے بیٹے، میں سنا ہوں کہ تو نے محمد کا دین اپنا لیا ہے، میں سنا ہوں تو نے باپ دادا کا راستہ چھوڑ کر محمد کا نیا دین اپنا لیا ہے۔ بیٹے نے کہا، ہاں ماں، میں نے محمد کا نیا دین اپنا لیا ہے۔ ماں کو فخر ہے کہ میرا بیٹا میری بات کو مانے گا۔ وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہیں، اے میرے بیٹے، تم اس دین کو چھوڑ دو، تم محمد کا نیا دین چھوڑ دو۔ بیٹا کہتا ہے، میری ماں یہ مجھ سے اب نہیں ہو سکتا ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، میں بھی ماں نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ ماں نے کہا، میرے بیٹے، اگر تو نہیں مانتا ہے تو میں اب کھانا نہیں کھاؤں گی، میں پانی نہیں پیوں گی، ارے میں کچھ نہیں کھاؤں گی یہاں تک کہ میں انتقال کر جاؤں گی۔ اگر تو ایمان چھوڑتی ہے تو میں کھانا کھاؤں گی۔ 3 دن ہو گیا، وہ نہ کھانا کھا رہی ہیں نہ پانی پی رہی ہیں۔ ایک دن بیٹا آیا، کہتا ہے، اے میری ماں، کھانا کھا لے ورنہ تیری موت ہو جائے گی۔ بیٹے کی بات سن کر ماں نے پھر وہی جواب دیا، اے میرے بیٹے، تو کلمہ توحید کا اقرار کرنا چھوڑ دے، تو محمد کا نیا دین چھوڑ دے، میں ابھی فوراً کھانا کھا لوں گی، میں ابھی فوراً پانی پی لوں گی، ابھی میں فوراً پہلے کی طرح ہو جاؤں گی۔ بیٹے نے کیا جواب دیا، اے میری ماں، تو دنیا سے جانا چاہتی تو چلی جا، تو نہ کھا کھانا، لیکن ایمان سے کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا ہوں، ایمان نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اور حضرت سعد بن مالک نے کہا، اے میری ماں، جتنا میں تم سے محبت کرتا ہوں، اگر اسی طرح میری 100 ماں ہو، 1 نہیں 2 نہیں، اگر میری 100 ماں ہو تو 100 ماں کو میں انکار کر دوں گا، میں ٹھکرا دوں گا، لیکن محمد کا نیا دین نہیں ٹھکراؤں گا، میں کلمہ توحید کو نہیں ٹھکراؤں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ ایمان کیسا ہے، آج کا ایمان کیسا ہے، ذرا تصور کیجئے۔ 1-2 باتیں بتلا کر بات کو ختم کرتا ہوں کہ توحید کو بچائیں کیسے، ایمان کو بچائے کیسے۔ سب سے پہلے ہم لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، ایک اللہ کو ماننا ہوگا اور اسی کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اور دوسری بات، ہمیں ریاکاری سے بچنا ہے۔ ہاتھ دکھانے کے لیے جو ہم چندہ دیتے ہیں، جو صدقہ و خیرات دیتے ہیں، اس ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں،
اس کو دکھانے کے لیے مت پڑھیے میرے پیارے بھائیوں۔ ریاکاری اس واقعے سے جس واقعے میں بتلانے جا رہا ہوں یہ دو باتوں پر دلالت کرتی ہے، ایک ریاکاری اور دوسرا اس میں بھی توحید اور ایمان کیسا ہے۔ توحید اور ایمان، یہ آخری بات بتا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق جو 22 لاکھ مربین کے خلیفہ ہیں، ایک نہیں دو نہیں 22 لاکھ مربین کے خلیفہ ہیں، وہ ایک ایسی عبادت کرتے ہیں کہ 4 سال تک کسی کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کون سا کام کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس واقعے کو سن کر دل نرم ہو جائیں گے، آنکھوں سے آنسو طاری ہو جائیں گے۔ ارے وہ خلیفہ ہیں اور وہ اتنے مالدار ہیں کہ 22 لاکھ مربین کے خلیفہ ہیں، لیکن انہیں گھمنڈ نہیں ہے اپنے دولت پر۔ میرے پیارے بھائیوں ذرا غور سے سنیے، حضرت عمر فاروق جو عبادت کرتے ہیں کسی کو نہیں معلوم ہے۔ ایک دن طفیل دوسی نے دیکھا کہ رات کی اندھیری ہو جاتی ہے، رات کے 12-1 بج جاتے ہیں اور حضرت عمر فاروق گاؤں سے نکل کر، بستی سے نکل کر ایک جھوپڑی کے اندر جاتے ہیں، ایک جھوپڑی کے اندر روزانہ جاتے ہیں۔ طفیل دوسی کو شک ہو گیا کہ حضرت عمر فاروق کہاں جاتے ہیں اتنی رات کو، انہیں تو بستیوں میں گھومنا چاہیے کہ میری رعایا کیسی ہیں، وہ صحیح سے کھانا کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں، ارے یہ کہاں جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھ کر ایک دن حضرت طفیل دوسی ان کے پیچھا کر لیتے ہیں اور ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق جو اس عورت کے ساتھ کرتے تھے وہ کام کر کر باہر نکل جاتے ہیں۔ حضرت طفیل دوسی اندر داخل ہوتے ہیں اور تھوڑی دور پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، ایک بوڑھی عورت جو آنکھوں سے اندھی ہے اور طاقت اتنی نہیں ہے کہ وہ کھانے کو چبا کر کھا لے، اور ہاتھوں سے لولی ہے اور پیروں سے بھی مجبور ہے، اور اس کے پاس طفیل دوسی پہنچتے ہیں، کہتے ہیں اے میری ماں، یہ جو آدمی آتا ہے کیا اس کے بارے میں تمہیں معلوم ہے؟ یہ کون ہے؟ کیا اس کا نام تم جانتی ہو؟ وہ ماں کہتی ہے اے میرے بیٹے، مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ کون آیا تھا، کون آ رہا ہے، بس اتنا بتا دو، اس کے بہت احسانات ہم پر ہیں۔ حضرت طفیل دوسی پوچھتے ہیں اے میری ماں ذرا بتلا دو یہ کون سا کام کر رہا ہے، ارے ذرا مجھے بھی بتلا دو۔ وہ ماں کہتی ہے اے میرے بیٹے میں تم کو بتلا دیتی ہوں، ذرا صبر کرو۔ حضرت طفیل دوسی سے کہتی ہیں اے میرے بیٹے، یہ جو آدمی آتا ہے اس کا نام نہیں مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن یہ میرے ساتھ، میں ہاتھوں سے مجبور ہوں، پیروں سے بھی مجبور ہوں، آنکھ سے اندھی ہوں اور میرے زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس کھانے کو چبا کر کھا لوں۔ یہ آتا ہے، میں اپنے کپڑے میں پیشاب و پیخانہ کر لیتی ہوں، میں کھانا نہیں بنا پاتی ہوں، میں کپڑے نہیں دھل پاتی ہوں، میرے طاقت زبان میں اتنے نہیں ہے کہ میں کھانا چبا لوں۔ یہ آدمی آتا ہے اور میرے کپڑے کو دھلتا ہے، میرے پیشاب و پیخانہ کو دھل رہا ہے، میرے پیشاب و پیخانہ کو بھی دھل رہا ہے، کھانا بناتا ہے، پھر اپنے زبان میں رکھ کر اس کو پیستا ہے اور پھر میری زبان میں ڈالتا ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق ہیں، 22 لاکھ مربین کے خلیفہ ہیں۔ لہذا طفیل دوسی کی آنکھوں سے زیادہ قطار آنسو گر رہے ہیں۔ وہ حضرت عمر کے پاس پہنچتے ہیں، حضرت عمر فاروق اللہ کے آگے ہاتھ کو اٹھا لیا ہے اور کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ حضرت طفیل دوسی رو کر کہتے ہیں اے عمر اگر تم جہنم میں چلے گئے تو اس روئے زمین پر کون ہے جو جنت میں جائے گا؟ حضرت طفیل دوسی سمجھ گئے فوراً کہ کچھ تو مسئلہ ہو گیا ہے۔ پھر طفیل دوسی خود کہتے ہیں اے عمر فاروق، تو وہ آدمی ہے جو ایک عورت ہے جو جس کو دکھتا نہیں ہے، جو پیروں سے مجبور ہے، ہاتھوں سے مجبور ہے، تو اس کے ساتھ اتنا خل کرتا ہے، اتنا اسے پیار کرتا ہے۔ اے عمر اگر تو جنت میں نہیں گیا تو کون جنت میں جائے گا؟ ابھی عمر رو رہے ہیں لیکن اور زاروں قطار سے روتے ہیں، اور کس لیے روتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ آج 4 سال سے میں اس کے ساتھ جو کر رہا ہوں آج تک کسی کو معلوم نہیں، لیکن آج طفیل دوسی کو معلوم ہو گیا، آج طفیل دوسی کو یہ بات معلوم ہو گیا۔ اے اللہ میں یہ خود نہیں بتلایا ہوں، اے اللہ یہ میں طفیل دوسی کو فوراً میں نہیں بتلایا ہوں، انہیں خود معلوم ہو گیا ہے۔ اے اللہ تو اس
اسے ریاکاری نہ سمجھنا، اے اللہ تو اسے ریاکاری نہ سمجھنا، یہ میں تیرے لیے عبادت کر رہا تھا، جو بھی کر رہا ہوں یہ تیرے لیے کر رہا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ کیسا ایمان تھا، وہ کیسی دولت تھی، وہ کیسا اللہ سے ڈر تھا، وہ کیسا اللہ سے ڈر تھا۔ آج ہمارا کیسا ڈر ہے؟ آج ہم اللہ سے کیسے ڈر رہے ہیں؟ ذرا بتلائیے میرے پیارے بھائیوں۔ ٹائم زیادہ ہو چکا ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ توحید اور ایمان پر جتنی باتیں کہی گئی ہیں، رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں توحید اور ایمان کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.